ایجنٹ مافیا ان کو انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ بھی تو آپ کے حالات خراب ہیں، تو آپ سعودی عرب چلیں، وہاں پہ ایک تو اللہ کا گھر دیکھ لیں گے، دوسری چیز وہاں پہ تو لوگ پیسے لے کے گاڑیاں لے کے آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے کہ اللہ کا نام ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے گھر میں جب گئے کھڑے ہوتے تو یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ فرشتہ اللہ نے یہ بھیجا ہوگا اور میرا امتحان لے رہا ہوگا. اور بالکل وہ اور یہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ پھر ان سے یہ معاہدہ طے ہوتا ہے. جتنے بھی ہم نے یہ بیگرز آف لوڈ کیے ہیں سب کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ جتنے پیسے آپ وہاں پہ کمائیں گے 50% ایجنٹ کا ہوگا اس میں، اور یہ 3 مہینے کا یا 60 دن کا جتنے دن کا ویزا ہے یہ آپ پورا کر کے آپ کو واپس بلائیں گے. آپ کی سیال کی روٹیاں پکی ہیں ادھر. پکی ہیں. خواجہ صاحب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمرے کے دوران کتنے پیسے کما لیتے ہوں گے؟ بھی سر میں آن دا سیفر سائڈ کوئی 4-5 لاکھ روپیہ پر پرسن کما لیتا ہے بڑا ایزیلی. یعنی 25 لوگ تھے تو اس کا مطلب 1 کروڑ سے زائد کا ایک پوری. اور سر یہ ایک گروہ ہے، ایک گروپ کی ایک جو سیٹ آف پیپل ہے جو جا رہا ہے. یہ ایجنٹس کتنے بندوں کو بھیج چکے ہیں یا کتنوں کو بھیجنے یا پروگرام رکھتے ہیں، یہ ایک نمبر تو بہت بڑا. وہاں کے لوگوں کو عمرے کا ویزا بھی نہیں ملتا. اور یہ جو ٹریول مظفر گڑھ ہو گیا، ساؤتھ پنجاب کے اکثریت جو ہیں وہ اس طرح بلیک لسٹ ہوئے ہیں جن کو ویزا بھی نہیں ملتا. انٹرنیشنل بیکاری مافیا کے خلاف ایف آئی اے نے شکنجے تیز کر دیے. 2 درجن کے قریب ملتان سے ایئرپورٹ سے جو بیکاری ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں. ان بیکاریوں سے وہ کٹورے بھی برآمد ہوئے ہیں جنہیں سعودی عرب میں پہنچ کر عمرے پہ پہنچ کر وہ بھیک مانگنا تھی. کون لوگ اس میں ملوث تھے، ان بیکاریوں کے پیچھے کون سا گروہ، کون سا گینگ منظم ہے، قوانین کیا کہتے ہیں اور سزائیں کتنی ہو سکتی ہیں ان بیکاریوں کو اور ان ایجنٹس کو، ان تمام تر باتوں کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے خواجہ حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا کہ اچانک بھکاریوں کی شامت آ گئی، بھکاری کو کون بھیج رہا تھا اور کس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پر 2 درجن کے قریب یہ بھکاری جو ہیں وہ جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے نالج میں ہوگا کہ پچھلے ہفتے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو ایک بریفنگ دی گئی جس کے دوران منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے، جس میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ دنیا میں جتنے لوگ ڈیپورٹ ہوتے ہیں آن دا چارجز آف بیگنگ، بھیک مانگنے کی وجہ سے، اس میں سے 90% جو شیئر ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ میرے جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں انہوں نے دیکھی بھی ہوں گی. انڈیا اس کو بہت ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اس چیز کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ 90% جو بھکاری ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہ پاکستانی ہیں. تو اس سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. تو یہ جب چیز ہائی لائٹ کی گئی تو اس کے اوپر ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے محسن حسن بٹ صاحب نے کارروائی کرنے کا اور اسٹرینجنٹ میئرز لینے کا ایئرپورٹس پہ جتنے بھی ہیں کہا گیا. تو یا ساؤتھ جو لوگ پکڑے گئے ساؤتھ میں ملتان ایئرپورٹ سے، کیسے پتہ چلا آپ کی ٹیم کو، کس طرح سے آپ نے وہ میئر؟ جی سب سے پہلی چیز یہ عمرہ کرنے والے کا تو سب کو پتہ، شلوار قمیض اور یا احرام وغیرہ باندھے ہوتے ہیں. تو لیکن ان کے پروفائل سے تھوڑی سی لک لگی کہ یہ تھوڑے سے نا ڈپرائیوڈ کلاس کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. تو ان کو ہم نے باری باری ایک گروپ کی شکل میں تھے چونکہ، تو ہم ہمارے جو انچارج ہیں امیگریشن کے ابو بکر صاحب، انہوں نے ان کو علیحدہ جا کے انٹرویو کیا اور ان کے پھر پوچھا کہ ان کے پاس پیسے کتنے ہیں. تو سرپرائزنگلی ان لوگوں کے پاس کسی کے پاس بھی 10-20 ریال سے زیادہ کرنسی ہی نہیں تھی. یعنی عمرے پہ جا رہے ہیں اور پیسے ہی نہیں ہیں. پیسے ہی نہیں ہیں. کیسے یہ پیسے؟ اور دوسری چیز کسی ہوٹل کی بکنگ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ چیز بالکل ہمیں ذہن کلیئر ہو گیا کہ یہ عمرہ کرنے نہیں جا رہے. دے کین ڈو اینی تھنگ لیکن عمرہ نہیں کرنے جا رہے. اور جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس نے عمرہ کیسے کرنا ہے؟ تو اسی وجہ سے ہم نے ان کو انٹیروگیٹ کیا. اور جب انٹیروگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے صرف بیکاری مافیا ہے اور یہ پیسے اکٹھے کر کے کام کاروائی کر رہے ہیں. ہم نے ویڈیو بھی دیکھی جس میں وہ نظر تو نہیں آ رہا، وہ تو سفید انہوں نے وہ پہنے ہوئے ہیں لباس، اور وہ فقیر تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو یہ بڑی بات ہے. اور اس میں کٹورے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں. جی یہ آن اے لائٹر نوٹ کہ وہ کٹورے بھی وہ پاکستانی ہی لے جانا پسند کرتے ہیں کہ وہ جرمن سلور پوری دنیا میں کہیں ملتا نہیں ہے. تو یہ کٹورے بھی انہوں نے ہم نے برآمد کیا ان سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں یہ جو ایجنٹ مافیا ہے. آن اے سیریس نوٹ، ایجنٹ مافیا ان کو انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ بھی تو آپ کے حالات خراب ہیں، تو آپ سعودی عرب چلیں، وہاں پہ ایک تو اللہ کا گھر دیکھ لیں گے، دوسری چیز وہاں پہ تو لوگ پیسے لے کے
کے گاڑیاں لے کے آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے کہ اللہ کا نام ہے یہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے گھر میں جب گئے کھڑے ہوتے تو یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ فرشتہ اللہ نے یہ بھیجا ہوگا اور میرا امتحان لے رہا ہوگا. اور بالکل وہ اور یہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ پھر ان سے یہ معاہدہ طے ہوتا ہے. جتنے بھی ہم نے یہ بیگرز آف لوڈ کیے ہیں سب کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ جتنے پیسے آپ وہاں پہ کمائیں گے 50% ایجنٹ کا ہوگا اس میں, اور یہ 3 مہینے کا یا 60 دن کا جتنے دن کا ویزا ہے یہ آپ پورا کر کے آپ کو واپس بڑھائیں گے. آپ کی سیال کی روٹیاں پکی ہیں ادھر. پکی ہیں. خواجہ صاحب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمرے کے دوران کتنے پیسے کما لیتے ہوں گے بھی؟ سر میں آن دا سیفر سائڈ کوئی 4-5 لاکھ روپیہ پر پرسن کما لیتا ہے بڑا ایزیلی. یعنی 25 لوگ تھے تو اس کا مطلب 1 کروڑ سے زائد کا ایک پوری. اور سر یہ ایک گروہ ہے, ایک گروپ کی ایک جو سیٹ آف پیپل ہے جو جا رہا ہے. یہ ایجنٹس کتنے بندوں کو بھیج چکے ہیں یا کتنوں کو بھیجنے یا پروگرام رکھتے ہیں, یہ ایک نمبر تو بہت ملٹیپلائی. کیسے پکڑے جائیں گے وہ ایجنٹس جو پہلے سے یہ کار کر رہے تھے اور ان کے خلاف کیا قوانین کہتے ہیں؟ جی پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی جی ایف آئی نے پورے پاکستان میں جتنے بھی ایئرپورٹ جتنے بھی ہیں پوائنٹس ایگزٹ کے وہاں پہ یہ لگا دیا ہے کہ جی پروفائلنگ کریں, ان لوگوں کو چیک کریں ان کے پاس پیسے کتنے ہیں, کیونکہ نارملی ان لوگوں کے پاس پیسے ہوتے نہیں اور ایجنٹ یہ رسک لے گا نہیں کہ ایسے بندوں کے ہاتھ میں پیسے دے دے جس کا کریکٹر ہی مانگنے والا ہے. تو وہ نیچرلی یہ خود بخود ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ہم انٹرویو کرتے ہیں, انٹرویو کرنے کے بعد پراپر انٹروگیشن کرنے کے بعد سامان کی تلاشی وغیرہ بھی لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو جیسے آپ نے کہا کٹورے بھی برآمد کر لیتے ہیں. جو یہ پکڑے گئے ہیں 24 فقیر, ان کا کیا بنے گا؟ جو ایجنٹس پکڑے گئے ان کا کیا بنے گا؟ جی میرا پیغام جو ہے وہ تو لاؤڈ اینڈ کلیئر میں پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جتنے یہ بندے ہم نے آف لوڈ کیے ہیں سب کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کر دیے ہیں. یہ پاسپورٹ اب نہ تو یوز کر سکتے ہیں اور نہ ہم نے ڈی جی پاسپورٹ کو ریکویسٹ کر دیتے ہیں اور ریکمینڈ کر دیتے ہیں ان کو نئے پاسپورٹ بھی جاری نہیں ہوں گے جب تک کلیئرنس ایف آئی اے سے یا کورٹ سے ان کی نہ ہو جائے. کتنی سزا جو ہے وہ دی جائے گی؟ جو ایجنٹس تھے ان کے قوانین کیا کیا؟ جی ایجنٹس کی سزا جو ہے 7 سال سے شروع ہو کے 14 سال تک ہے. ٹریفکنگ ان پرسن کا قانون یو این او ڈی سی کی معاونت سے اقوام متحدہ کا جو ذیلی ادارہ ہے اس کی معاونت سے بنایا گیا تھا قانون. 2018 میں نافذ العمل ہوا ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018. اس میں 7 سال سے لے کے 14 سال تک سزا ہے. اس میں 10 لاکھ روپے جرمانہ سے لے کے 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے. اور یہ بہت بڑی اور یہ قانون واحد قانون ہے جس میں منیمم سزا کا بھی تعین ہے. تو اس میں جو اگر کسی بچے یا خاتون انوالو ہو اور ایف آئی آر درج ہو تو اس کی منیمم سزا 3 سال ہے اور منیمم سزا 5 سال بھی ہے اگر آرگنائز گروپ کر رہا ہو تو. منیمم اور 10 سال جو میکسیمم ہے, آخر 14 سال میکسیمم. آخری بات یہ میسج کیا دینے چاہیں گے ان ٹریول ایجنٹس کو, اور جو ٹریول ایجنٹس انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ موقع سے پکڑے تو نہیں گئے لیکن جو بھجوا رہے ہیں جو پسے پردہ لوگ اس میں شامل ہیں ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ جی ایک تو جو چیز اس میں براہ راست ملوث ہیں ان لوگوں کو تو بالکل نہیں ہم چھوڑیں گے اور ان کو اریسٹ کریں گے, گرفتار کریں گے, قانون کے سامنے پیش کریں گے اور ان کو سزائیں بھی دلوائیں گے. وہاں کے لوگوں کو عمرے کا ویزا بھی نہیں ملتا. اور یہ جو ٹریول مظفر گڑھ ہو گیا, ساؤتھ پنجاب کے اکثریت جو ہیں وہ اس طرح بلیک لسٹ ہوئے ہیں جن کو ویزا بھی نہیں ملتا. تو یہ ہمارے ملک کا تشخص خراب ہو رہا ہے, ہماری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ٹریفکنگ پرسن کی جو سالانہ رپورٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے امریکہ کا, اس میں اگر ہم ٹیئر 2 میں چلے جائیں یا بلیک لسٹ ہو جائیں تو سوائے انسانی ہمدردی کی امداد کے کسی بھی قسم کا قرض بھی نہیں لے سکتے ہم انٹرنیشنلی.